اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے نزدیک کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا رہنے بھی نہیں دیتا۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن، معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کسی نے پوچھا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام صرف نام و نمود ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور یہ فطرت کی اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی دستور ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، اگرچہ پتھر کے اندر کا کیڑا ہو۔ اگرچہ قلم خشک ہو چکی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے بلند و پست کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو، جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی خود سے نبی بن جائے یا اپنے آپ کو ولی کہے، لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے، اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، اس دنیا کا امیر بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ویسا کا ویسا واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جنہیں راستے میں ساتھی نہیں ملتا، ان کے سفر کا خیال ہی ساتھی ہے، سفر کا ذوق ہی ان کا ساتھی ہے، سفر کی لذت ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے، اس کا نام میت ہے۔
اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کتنی تمنا، یہ سب چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ جن کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا ہو، انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ شفاف ہو گئیں سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ انصاف کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس معاشرے کے لوگ قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں نے محبت کرنا سیکھی، محبت پانا سیکھی، ہائے افسوس انہوں نے خود محبت ہونا نہیں سیکھا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، اور یقین ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان نزدیکی رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے تو آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی ایمان آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ شوق اور خواہشات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔